27واں پارہ سورۃ القمر آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قبلہم قوم نوح، کذبت جھٹلایا، قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے، فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، پس انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، مجنون وازدجر، اور دمکایا گیا، فدعا ربہ انی، فدعا، پس حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا، ربہ، اپنے رب کو، انی مغلوب، بے شک میں مغلوب ہوں، فانتصر، پس آپ بدلہ لیں۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ گزشتہ سبق میں یہ بات گزری تھی، مشرکین کے سرداروں نے اللہ کے نبی سے چاند 2 ٹکڑے ہونے کا مطالبہ کیا، اور جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا اشارہ فرما کر، یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا۔ اللہ کریم نے چند واقعات بیان کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اے میرا نبی، یہ صرف آپ ہی کو نہیں جھٹلایا گیا، بلکہ آپ کی امت سے پہلے نوح علیہ السلام کی امت نے بھی اللہ کے پیغمبر یعنی ہمارے بندے، اللہ فرماتے ہیں ہمارے بندے نوح کو جھٹلایا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو مجنون کہا۔ اسی طرح پھر ڈانٹا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کو ان لوگوں نے بڑا دمکایا، یہاں تک کہ قوم والوں نے تو صاف صاف کہہ دیا، اے نوح، اگر اللہ کی توحید سے باز نہ آیا ہم تجھے پتھروں سے سنسار کر دیں گے۔ سینکڑوں سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، بڑی تکالیف حضرت نوح علیہ السلام برداشت کرتے رہے، اور جس وقت حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، زبان سے کہنا آسان ہے، آپ لوگوں کو جو نہ ماننے والے ہوں 1 ہفتہ دعوت دے کر دیکھیں انسان کا کیا برا حشر ہو جاتا ہے۔ یہ انبیاء کے صبر تھے، اور فرمایا سورہ نوح، اللہ پاک نے قرآن میں پوری اس سورت کے نام نوح علیہ السلام کے نام سے اللہ نے سورت کا نام رکھا، سورہ نوح ہے 29ویں پارے میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا بیان فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اور پھر آگے فرمایا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا،
اے اللہ میں اپنی قوم کو دن کو بھی دعوت دیتا تیری توحید کی، اللہ میں نے رات کو بھی اپنی قوم کو دعوت دی۔ اللہ اسی طریق سے میں نے اپنی قوم کو ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، میں نے اعلانیہ بھی اپنی قوم کو اللہ دعوت دی۔ اے اللہ میں نے چپ کے علیحدہ بھی لوگوں کو دعوت دی، اللہ یہ لوگ نہیں مانے میری بات کو۔ 950 سال کے عرصے تک اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، آخر تنگ آ گئے۔ اب دیکھا یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھا دیا اللہ کے سامنے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اللہ آپ انتقام لیں، اللہ میں بے بس ہو چکا، اللہ میں عاجز آ چکا، اللہ آپ اس قوم سے انتقام لیں۔ انی مغلوب، اے اللہ میں عاجز آ گیا ہوں، اللہ میں اس قوم سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ تو میری مدد فرما۔ اللہ اکبر، اللہ کریم پھر مدد تو فرماتے ہیں۔ 950 سال نبی کا مذاق اڑاتے رہے، اللہ اکبر، نبیوں کا صبر دیکھیں۔ پھر کیا ہوا جب دعا اٹھائی، ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، زمین و آسمان کا اللہ نے پانی کھول دیا۔ زمین کو کہا اپنا پانی نکال دے جتنا بھی ہے، آسمان کو کہا پانی کو اوپر سے برسا دے، زمین آسمان سے پانی کھل گئے، زمین میں ہر جگہ سے چشمے جاری ہو گئے اور آسمان برسنے لگا، زمین میں ہر جگہ سے چشمے ابل پڑے، آسمان بھی برس پڑا، دنیا میں ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، اور یہاں تک کہ یہ سیلاب پوری دنیا میں آیا، کوئی ایک پہاڑ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جتنی بڑی بڑی چوٹیاں اور پہاڑ K2 ماؤنٹ ایوریسٹ، ان میں سے کوئی بھی کتنی بلندی ہزاروں فٹ بلند ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے پانی اتنا زیادہ اندازہ کرے، پوری دنیا میں پانی آ گیا اور اللہ نے نافرمان قوم کو غرق کر دیا۔ اور یہ اللہ کریم نے اپنے بندے حضرت نوح کا بدلہ لیا، انی مغلوب فانتصر، اللہ تو اس قوم سے انتقام لے، میں تو 950 سال تیری توحید کی طرف بلاتا رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے 400 سال اپنی قوم کو دعوت دی اللہ کی توحید کی، اور حضرت لوط علیہ السلام نے بھی دی، ہر نبی نے دی۔ لوط علیہ السلام کے ساتھ 4 لاکھ کی بستیاں تھیں، 4 لاکھ آبادی پر مشتمل سدوم اور عمورہ کی بستیاں، جہاں اللہ نے لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا، صرف 2 بیٹیاں مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر، انبیاء کا اندازہ لگائیں، یہ صرف واقعات انسان، یہ صرف یہ نہیں ہے قصے کہانیاں ہیں، انبیاء نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی، اللہ کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی دین کے لیے۔ آج جس دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اللہ اکبر، تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ساری غرق ہو گئی، اللہ نے اپنے بندوں کا پھر بدلہ بھی ایسے لے دیا، بعد والے لوگوں کے لیے عبرت بن گئی۔ یہ واقعہ بھی قرآن کہتا ہے بعد والوں کے لیے، اس زمانے کے لوگوں کے لیے نشانی بن کے رہ گیا۔ اور بعد کے انبیاء کی بھی جو کتابیں آئیں، صحیفے آئے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا اس میں ذکر فرمایا، ہر نبی کی کتاب میں، صحیفے میں۔ اور اللہ پاک نے نوح علیہ السلام اور مومنین کو جو 80 کے لگ بھگ تھے، کشتی کے ذریعے اللہ پاک نے نجات دی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی تیرتی رہی، چونکہ چھت والی کشتی تھی اور پانی اتنا اونچا تھا، اوپر سے بھی پانی نیچے سے بھی پانی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ فرماتے ہیں تجری بأعیننا، چلتی رہی ہماری آنکھوں کے سامنے 6 یا 7 مہینے تک، اللہ اکبر، یہ یوں تیرتی رہی کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی، اور اللہ پاک نے ایمان والوں کو نجات دی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی تھی اللہ نے سب کو غرق کر دیا۔
وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ فرمایا كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، جھٹلایا ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے، فَكَذَّبُوا، پس انہوں نے جھٹلایا عبدنا، ہمارے بندے کو، وَقَالُوا مَجْنُونٌ، اور ان لوگوں نے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام سے کہنے لگے مجنون، یہ دیوانہ ہے معاذ اللہ، وَازْدُجِرَ، اور دمکایا گیا، فَدَعَا رَبَّهُ، پس پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب کو، انی مغلوب، بے شک میں عاجز ہوں، فانتصر، پس آپ میری مدد کیجئے یا آپ انتقام لیجئے، ففتحنا ابواب السماء، پس ہم نے کھول دیا ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے، بماء منہمر، خوب برسنے والے پانی کے ساتھ، وفجرنا الارض، اور ہم نے اسی طرح زمین کو بھی پھاڑ دیا، چلا دیے ہم نے زمین میں، وفجرنا الارض، اور چلا دیے ہم نے زمین میں، عیونا، چشمے، فالتقى الماء، پس مل گیا پانی، علی امر قد قدر، ایک معاملے پر، قد قدر، جو طے کر دیا گیا تھا، وحملناہ، اور ہم نے سوار کیا اس کو، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو، علی ذات الواح، تختوں والی پر، ودسر، اور کیلوں والی پر، یعنی کشتی پر، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی سوار کر لیا، اور ان کے ساتھ جتنے بھی ایمان والے تھے ان کو بھی اللہ فرماتے ہیں سوار کر دیا، اور اسی طرح جانوروں کے جوڑے بھی کشتی کے اوپر سوار تھے، تجری بأعیننا، چلتی تھی ہمارے سامنے، اللہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے، دنیا کے اوپر اور کوئی نہیں تھا کشتی کو دیکھنے والا، تجری بأعیننا، چلتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے، 6 یا 7 مہینے تیرتی رہی، جزاء، بدلہ تھا، لمن کان کفر، اس کا جس کی نہ قدری کی گئی، اللہ کے دین کی نہ قدری کی گئی، اللہ نے عذاب کی شکل میں ان لوگوں کو یہ بدلہ دیا، اور آخرت کا عذاب ان لوگوں کے لیے دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے، وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور البتہ تحقیق ہم نے چھوڑا اس کو، آیتاً، نشانی، کشتی کو ہم نے نشانی بنا دیا، عبرت بنا دی، فَعَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے اللہ پوچھ رہے ہیں فَعَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی بندہ نصیحت حاصل کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي، پس کیسا تھا میرا عذاب، وَنُذُرِ، اور ڈرانا، ڈرانے کے بعد اللہ کریم نے نصیحت کی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ،
اور ہم نے البتہ تحقیق آسان کر دیا قرآن کو للذکر نصیحت کے لیے فہل من مدکر بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ اس صورت مبارکہ میں یہ جملہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یہ 4 دفعہ آیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا عذاب ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پھر اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ اور پھر قوم سمود کا واقعہ، قوم لوط کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ پھر فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہے کوئی بندہ، قرآن تو بڑا آسان ہے کوئی بندہ قرآن کی نصیحت سے نصیحت حاصل کرے۔ قرآن کریم کا پڑھنا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا۔ قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا حفظ کرنا، قرآن کا سمجھنا سب آسان ہے اور یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن کریم کو عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے، جوان سب ہی حفظ بھی کر لیتے ہیں اور پڑھنے والے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اتنی بڑی کتاب کا معجزہ ہے، کوئی بندہ حرف بحرف کسی اور کتاب کو یاد کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے یا قرآن کریم کو سمجھا جائے، ہر حال میں اجر و ثواب ہے۔ اور بعض قسم کے اسکالر جو آج کل آئے یہ کہتے ہیں قرآن کو رٹا لگانے کا فائدہ کچھ نہیں ہے معاذ اللہ، اور یہ جو حفظ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ زبانی جو یاد کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہرحال یہ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بات نہیں ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے 10 نیکیاں ہیں، تو یاد کرے گا تو کتنی دفعہ پڑھنا پڑے گا قرآن کو؟ تو یہ بہرحال قرآن کا معجزہ ہے، ہر حال میں قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کریم کو پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو سننا بھی ثواب ہے، قرآن کریم کو سمجھنا بھی ثواب ہے۔ اور قرآن کریم میں تدبر نہ کرنا، غور و فکر نہ کرنا، نہ سمجھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ وہ سنگین عمل ہے جس پر اللہ کی طرف سے شدید زجر وارد ہوا ہے، ڈانٹ ہے۔ جو انسان قرآن کو نہیں سمجھتا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ نے بڑی سخت جو ہے وعید ارشاد فرمائی۔ سورہ محمد آیت نمبر 24 میں اللہ فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، فرمایا کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ فرمایا بلکہ ان لوگوں کے دلوں پہ تالے ہیں جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر غور و فکر کریں تو یہ کتاب ان لوگوں کو تمام بلائیوں کی طرف رہنمائی کرے گی اور ہر برائی سے یہ قرآن خبردار کرتا ہے۔ اور یہ جو وعید فرمائی افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کو سمجھتے نہیں، یا ان لوگوں کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ یہ وعید اور زجر کفار ہی کے لیے نہیں ہے، ہر اس انسان کے لیے یہ وعید ہے جس میں ترک قرآن کو چھوڑنا ہو اور قرآن کے اندر سمجھ بوجھ پیدا نہ کرتا ہو۔ یہ ہر اس انسان کے لیے مفسرین نے لکھا وعید ہر انسان کے لیے، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کی شکایت کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فرمائیں گے یا رب ان قوم اتخذوا، اے میرا اللہ یہ میری قوم والے تھے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے
کہ قرآن میں غور و فکر نہ کرنا، اس کو سمجھ کر نہ پڑھنا بھی گویا قرآن کو ترک کرنا ہے، قرآن کو چھوڑنا ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں اور پڑھنے اور پڑھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر سکون اور اطمینان کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے جہاں پر قرآن کریم سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، قرآن کو پڑھنے پڑھانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، اور فرشتے نزول رحمت، اللہ کی طرف سے رحمت بھی آتی ہے اور ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھنے والے لوگوں کا ذکر جو اپنے پاس ملأ اعلیٰ میں جو مقرب اللہ کے فرشتے رب کے پاس موجود ہیں، اللہ ان فرشتوں کے درمیان ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو قرآن سیکھنے سکھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم کو سیکھا جائے، اور جو سیکھے ہوئے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور پھر سمجھ کر ان چیزوں پہ عمل کیا جائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، لِلذِّکْرِ، نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اللہ ہم سب کو